جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں وہ ہمارے مد مقابل شریک ٹھہراتے ہیں، بعض لوگ وہ بھی ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم سے محبت بھی کمال کی محبت کرتے ہیں، اشد حب للہ۔ آگے اللہ جل جلالہ و من والہ فرما رہے ہیں جو لوگ ہمارے مد مقابل اور ٹھہراتے ہیں لات منات عزا 360 اور ادھر دیویاں فلاں 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 فلاں، تو فرمایا یہ جب آپ دیکھیں گے ان ظالموں کو، جب یہ قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے اور وہاں ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقت مجھے اللہ کے پاس ہوگی، اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر ان کو سمجھ میں آئے گی تو پھر کفِ افسوس ملے گی۔ پھر یہ لیڈران اور کارکنان بیداری کا اعلان کریں گے، وہ لیڈران وہ کہ ایسے تو آنکھیں لگے آنکھیں لگ گئی، ایسے تو پیروں پڑے، ایسے تو اس تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے اور اسباب تعلقات بالکل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ وسائل کام، یہاں تو وسائل کام آتے ہیں نا، وتقطعت بہم الاسباب، یہاں تو ہم اسباب سے جائز و نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں سب اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور پھر یہ افسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ منظر بھی ہوگا قیامت کے دن، مگر یہ جو کچھ بھی جتن کر لیں وہاں میں خارجی بھنڈاریا دوزخ کے عذاب سے نکلیں گے نہیں، وہاں سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ آج اللہ جل جلالہ و من والہ نے پوری قرآن صاحب قرآن میں انداز تخاطب 3 طرح کے ہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا اہل الکتاب، سیدھا سیدھا یہ جملہ بھی ہے، یا اہل الکتاب۔ اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑتے ہیں، وہ اہل کتاب تو انو کی ہو گیا، تمہاری بھی بات ماری گئی، تم نے تو اپنی کتاب میں پڑھا ہوا ہے، یہ میرے نبی کو نہیں مانتے۔ یہاں پہ خطاب ہے پوری انسانیت کو، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا، اے لوگوں زمین میں سے اس چیز کو کھاؤ جو حلال بھی ہو پاکیزہ، حلال بھی ہو، دونوں لفظ، پاکیزہ بھی ہو حلال بھی ہو۔ سب اشکال ذہن میں ہوگا پاکیزہ بھی ہو حلال بھی ہو، ہاں زمین حلال ہے مگر پاکیزہ نہیں ہے کھانے کے لیے، استعمال کے لیے، حلال بھی ہو پاکیزہ۔ ایسے بہت سی چیزیں جو حلال ہیں مگر پاکیزہ نہیں ہیں، مثلا بھیڑ بکری حلال ہے، اب یہ ہے تو حلال مگر اگر یہ غیر اللہ کے نام لیے بغیر ذبح کی جائے تو طیب نہیں رہے گی، اور اگر یہ غصب کر کے لے لی جائے تو طیب نہیں رہے گی۔ تو کھاؤ اے انسان، کھاؤ اس چیز کو جو حلال ہو پاکیزہ، ولا اور حلال اور پاکیزہ کا اتنا دخل ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح ایران ہے، فاتح ایران ہے اور نبی علیہ السلام کے ماموزاد ہیں غالب، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات دے۔ فرمایا نسخہ بتا دیتا ہوں آپ کو، فرمایا اپنی خوراک پاکیزہ بنا لو، مستجاب الدعوت ہو تو جو پیٹ کے اندر لقمہ جائے کیسا ہو، حلال طیب، تو مستجاب الدعوت ہو جاؤ گے۔ مستجاب الدعوت کا مطلب جو مانگو گے وہی قبول، جو منگے وہی قبول، دعا رادی نہیں ہوگی۔ تو یہ نسخہ، اور اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے، حرام کے مشروبات اندر جائیں تو روایات میں 40 دن تک کی بات نہیں قبول ہوتی، دعا کہاں سے؟ فرمایا ایک آدمی لمبے سفر سے آ رہا ہے، پنا پگندہ حال ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور رستے پہ گرد و غبار اس کے کپڑوں پہ پڑی ہوئی ہے، اور وہ آ کے وہ ہم سے کہتا ہے یا رب یا رب، اس کا کھانا حرام پینا حرام، تو اس کو دعا کیسے کریں؟ آج مجموعی طور پہ امت اس حالت سے گزر رہی ہے، ہم چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں، ہماری دعائیں اور کیسے قبول ہو؟ ایک ہے حلال طیبات اور ایک واضح حرام ہے جہاں اس کو حلال سمجھا جائے، جہاں اس کے حلال کرنے کی کاوشیں کی جائیں۔ ایوان صدر میں بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے میں علماء سے درخواست کروں گا کہ سود کے
حلال ہونے کے لیے کچھ تجاویز اختیار کی. یہ چند سالوں کی بات ہے، بہت پرانی نہیں، اسلامی ریاست کی بات ہے. قرآن صاحب پھر کیا بنے گا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. ہمارے ہاں جملہ ہوتا ہے اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے قدموں پہ چلا. پیچھے جو میں نے شعر بھی پڑھا ہے، تو فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلم کھلا ازلی دشمن. کسی کو اللہ نے سورہ یاسین میں بھی کہا کہ شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. اور فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی تو اس کو دشمن سمجھو. وہ ہم کسی کو دشمن سمجھیں گے تو اس کے مکر فریب کے جال سے بچنے کی تدابیر کریں گے. ایسا ہم دشمن ہی نہ سمجھیں تو بچاؤ کی تدبیر کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الشیطان لکم عدو انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ اور اس کا گروہ ہر وقت یہی کوشش کر رہا ہے تمہیں دو دفعوں میں کانو جلد چلے جاؤ نبڑ دو. وہ تو یہ کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما یدعو حزبہ، اس کا گروہ یہ کوشش کر رہا ہے، اس کی ذریت یہ کوشش کر رہی ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، تم دو دفعوں میں تو اب تم بچاؤ کی تدبیر کرو. فرمایا وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن، اعلانیہ دشمن، تو تم بھی اعلانیہ دشمنی کرو اس سے. ہم دوستیاں کر رہے ہیں. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں حکم دیتا ہے بری باتوں کا، حرام کے ارتکاب کا، وہ تمہیں حکم دیتا ہے. دیکھ لو کس کی مان ہے. والفحشاء، اور بے حیائی. بے حیائی سنت کو چھڑوا کے بدعات کو فروغ دلواتا ہے. پیغمبر کی تعلیمات کو چھڑوا کے خود ساختہ تعلیمات کو رواج دلواتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ محرم میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوتا رہا؟ اور ربیع الاول میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوگا؟ یعنی اپنی خواہشات کو اس پہ چلاتا ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، بدعات کو فروغ دینے کا. بدعات بے حیائی، سنت کو رواج نہیں دینے دیتا اور بدعات کو فروغ دیتا ہے. یہ کر لو، یہ کر لو. اور یہ کہ تم کہو، تیسرا کام اللہ پر جسے تم نہیں جانتے، جس کا تو پتہ ہی کون نہیں، ہوتی کون نہیں، وہ تم کہہ رہے ہو. بدعات تمہارا خود ساختہ نظام ہے سنت کے مقابلے میں، اور کہتے ہو یہی دین اور دھارن کی پتہ ہی نہیں. پہلے دین کا علم حاصل کرو، دین سے شناسائی پیدا کرو، واقفیت پیدا کرو، پھر کہو کہ تعلیمات الہیہ کیا ہے، تعلیمات نبویہ کیا ہے. ایک نظام خود ساختہ ہے، اس کو کرتے جا رہے ہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جسے تم نہیں جانتے. اور جب ان سے کہا جائے پیروی کرو جس چیز کو اللہ نے اتارا. اللہ نے کس کو اتارا؟ قرآن اور تعلیمات نبویہ، پیغمبر کی ساری سنتیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. جب ان سے کہا جائے اس پہ عمل کرو جس کو اللہ نے اتارا، تو مد مقابل یہ کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے باپ دادے کو اتارا. وہ ہمارے باپ دادے کو بیوقوف تھے، فہم و فراست کے مالک تھے، دنیا کی حکمرانیاں کر رہے تھے، دنیا کے نظام مملکت کو وہ چلاتے تھے، وہ کو بیوقوف لوگ تھے. ہم ان کی پیروی کریں. دلیل کیا؟ ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادے ایسے ہیں جن کو سمجھ بھی نہیں، ہدایت بھی نہیں، پھر بھی پیروی کریں. لا یعقلون، ڈاکٹر صاحب ان کو عقل بھی نہیں باپ دادوں کو، اور ہدایت بھی نہیں، تو پھر بھی پیروی کریں گے. بات سمجھ میں آئی کہ اگر باپ دادوں میں عقل کامل ہے، ہدایت ہے، تو پھر پیروی میں کوئی مذائقہ نہیں، پھر پیروی کرنے میں سمجھ آئی. اگر فہم و فراست ہے، ہدایت ہے، تو پھر پیروی میں. سیدنا سورہ یوسف کے اندر آیت موجود ہے وَاتَّبَعْتُ، قیدیوں سے جب گفتگو چل رہی تھی تو قیدیوں نے اپنے اپنے وہ مذاہب کا تذکرہ کیا، یوں کرے یوں کرے. جواب میں یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے اپنے باپ دادوں کی پیروی کی. اب باپ دادے کیا ہے؟ انہوں میں فہم بھی ہے، ہدایت بھی ہے. باپ دادوں میں فہم بھی ہے، ہدایت بھی ہے.
تو اگر باپ دادے فہم والے بھی ہیں، علم و عقل والے بھی ہیں، تو پھر تقلید میں مذائقہ جب اپنی فہم اتنی نہیں کہ میں قرآن کو سمجھ سکوں تو فہم و ہدایت والے سے پوچھوں۔ اس کو قرآن نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ اب جاننے والا اس میں عقل بھی ہے، ہدایت بھی ہے، فہم بھی ہے، علم بھی ہے اس کے پاس، اس سے پوچھو۔ تو فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کی مثال اس شخص کی ہے جو آواز دیتا ہے۔ ایک چرواہا جانوروں کو چراگاہ میں چرا رہا ہے اور وہ آہستہ سے کہتا ہے تو جانور سنتے نہیں، جانور چور صاحب سن دے تھوڑی سی کہ ارا ہو جو ہے، وہ کیسے کرتا ہے؟ پھر آواز نکالتا ہے، ڈانگ چلاتا ہے، آواز نکالتا ہے زور سے، ان کے اپنے انداز ہے آواز نکالنے کے، پھر اس کو وہ سنتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال بھی ایسی ہے ان مکے والوں کی اور جاہلوں کی، کافروں کی، روئے زمین کا مشرکی آج بھی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي، جو نہیں سنتا مگر دعا اور ندا، آواز کو اور پکار کو سنتا ہے۔ تو فرمایا یہ کافر بھی ایسے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کو بھی عقل نہیں۔ میرے پیغمبر کی لطیف دھیمی اور درد بھری آواز کو یہ نہیں سنتے، اور چیخنا چلانا میرے نبی کا مزاج نہیں۔ آگے پھر دوبارہ دوہرا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اس میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور وہ کیسا ہے؟ پاکیزہ۔ کیسا؟ جس کا تعلق کسب حلال سے، اب ڈائریکٹ ایمان والوں سے بات، اب ایمان والوں سے کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں جو پاکیزہ ہے وہ۔ آگے غیر پاکیزہ کا ذکر آ رہا ہے آگے، اور پاکیزہ کھاؤ، مثلا جانور حلال ہے، اگر اللہ کا نام نہیں لیا ذبح پہ تو پاکیزہ نہیں ہوگا۔ اس طرح تم نے جو پیسے ہاتھ میں آئے، محنت اور کاوشوں سے آئے، قیمتاً آئے، خریدا، کو سودا کیا تو ہے، اور اگر وہ رشوت کا ہے، وہ چوری کا ہے، فراڈ کا ہے، آج کل جتنی مافیا چل رہی ہیں اس عنوان سے پیسہ آ رہا ہے، وہ پاکیزہ اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کلوا من طیبات واشکروا للہ، اور کھانے کے بعد شکر کس کا ہو؟ چور صاحب کیدا کھائیے ہوتا، جب اللہ تک کھانا ہے تو شکر بھی کیدا کرنا۔ وہ جو پنجابی کے اندر کڑ کڑ کتے انڈے کتے، وہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ کھائیں اللہ کا اور نام لے بتوں کا، لات کا، منات کا، عزات کا۔ وہ زمین سے غلے وہ اگا رہے، دریا انہوں نے چلائے، آسمان سے بھی انہوں نے برسایا، بادلوں میں جو بارش آ رہی ہے کون لے کے آ رہا ہے، ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ بس تو۔ اور حدیث قدسی کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ بطور شکوے کے کہتے ہیں افسوس بندے تیرے پیدا میں کیتا تو عبادت غیر نہیں کرنا، اور تجھے رزق میں دے رہا ہوں، شکر کسی اور کا کر رہے ہیں، رزق میں دے رہا ہوں، شکر کسی اور کا۔ حدیث میں لفظ موجود ہے، جب میں نے پیدا کیا تو عبادت بھی میری، میں نے کھلایا تو شکر بھی واشکروا للہ۔ اور شکر قلب کا اور طرح کا ہے، اعضاء و جوارح کا اور طرح کا ہے۔ یہ زبان کا شکر اور ہے، زبان کا شکر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا تمام تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان کیا۔ زبان کا ذکر الحمدللہ، یہ زبان کا ذکر۔ اور دل کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں ہے۔ ہاتھ پاؤں کا ذکر کیا ہے؟ کھا پی کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اب اس کے لیے دعوت کا سفر ہے، اس کے لیے جہاد کا سفر ہے، اس کے لیے حج کا سفر ہے، اس کے لیے نماز کا سفر ہے، اور اس کے لیے وہ اب باوضو ہو کے تلاوت قرآن کر رہا ہے اور باادب بیٹھ کر پیغمبر پہ درود پڑھ رہا ہے۔ یہ واشکروا، تو زبان کا بھی ذکر ہے، قلب کا بھی ذکر ہے، اور اعضاء جوارح کا بھی، ہاتھ پاؤں کا بھی۔ ان ہاتھ پاؤں کو شیطانی حرکتوں میں نہ لگائے، اللہ کی عبادت کرے۔ یہ زبان، یہ اعضاء کا، جسم کے جو اعضاء ہیں، یہ اجزاء اعضاء، ان کا ذکر ہے۔ آگے اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس آیت مبارکہ میں جو آگے آ رہی ہے 4 چیزوں کو ذکر فرمایا، یہ حرام، یہ غلط، یہ حلال پاکیزہ 4 چیزیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ،
مردار کو تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ وہ حلال جانور بھیڑ بکری اونٹ گائے بھینس حلال جانور وہ از خود مر جائے، از خود مر جائے، یا اس پہ ذبح پہ اللہ کا نام نہیں لیا عمدن، بھول گیا تو وہ معافی، بھول گیا وہ معافی، عمدن نام نہیں لیا مردار ہے۔ اور آگے چھٹے سپارے میں اس مردار کی فہرست میں کچھ اور جانور بھی ہیں، شاید پہلے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر والمنخنقۃ، وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، جو گلا گھٹنے سے مر جائے۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں ہوتے ہیں نا، رسا باندھ دیا، وہ کھوٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے قلعے کے ساتھ، اور وہاں پہ چکر کھاتے کھاتے گلا گھٹ گیا اور مر گیا۔ ایک شکل مردار کی یہ ہے، یہ بھی مردار ہے۔ والموقوذہ، جو ضرب سے مر جائے، وہ جنابلی دیہاتے میں غصہ ہے، انہوں نے ڈانکڑ ماری، ان کی وجہ سے جانور سے پھوٹو ماری جائے گا، یہ مر گیا، یہ مردار ہے۔ والمتردیۃ، اور اونچی جگہ سے گر کے مر جائے، اونچی جگہ سے ٹیلے سے نیچے لڑکھڑاتا ہوا چھوٹا جانور ہے، نہ سمجھ سکا، بعد اب ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے یا سرے سے مر گیا، یہ بھی مردار ہے۔ والنطیحۃ، جو کسی ٹکر سے، بعض دفعہ دو جانور آپس میں بھڑ جاتے ہیں اور ایک بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ وما اکل السبع، اور کسی درندے نے حلال جانور پہ حملہ کر دیا، خرگوش پہ کسی نے، درندے نے، کتے نے حملہ کر دیا، شکاری کو، اس طرح سے کوئی حلال جانور درندے نے حملہ کر دیا اور اس میں وہ جاں بحق ہو گیا، وہ بھی حرام۔ الا ما ذکیتم، ہاں اگر تم نے زندہ چھڑا لیا اور شرعی طریقے کے مطابق ذبح کر لیا تو زکیت شریعت۔ وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں کے نام پہ ذبح کیا جائے، بتگاہوں میں بتوں کے نام پہ۔ وان تستقسموا بالاضلام، اور تم جو گوشت کو تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے، جوئے کی ایک شکل ہے، تیر چلایا اس طرح سے، کوئی بھی ترتیب، وہ ہر دور میں جوئے کے انداز، اس کے ضابطے کلیے بدل جاتے ہیں، ہو جوئے کے وابستہ، ذالکم فسق، یہ سارے کے ساری فسق ہے۔ فرمایا یہ مردار، والدم، اور خون، جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں علی تو اس کے جسم سے خون بہتا ہے۔ آگے دوسری آیت میں لفظ واضح مذکور ہے، غالب سورہ نام میں، دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون، یہ حرام۔ جب جانور کی شارک کو کاٹا اس میں سے خون بہا، یہ جو خون بہ رہا ہے یہ حرام، اس کا استعمال کرنا، جس کو ہم برکت کے لیے جنابلی بنیادوں میں ڈالتے ہیں اور درخت میں پھلنا ہے وہاں ڈالتے ہیں، یہ سب غلط ہے، یہ سب کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو دم مسفوح، اس کا کھانا استعمال کرنا یہ حرام۔ ہاں، دم مسفوح، یہ دم سے مراد دم مسفوح، جانور کو ہم نے ذبح کیا، خون بہہ گیا، بہنے کے بعد پھر گوشت کے اندر خون رہ گیا، یہ حرام نہیں۔ نظافت اور صفائی اور ستھرائی کا تعلق تو یہ ہے کہ گوشت کو دھو کر پھر پکایا جائے۔ تو میرے طرح کسی کمڑی بڈی نے جناب بغت ہوتے وہ پکا دیتا تو جائز ہے، حرام نہیں، کیونکہ دم غیر مسفوح وہ حرام کے زمرے میں، جو اندر رہ جائے، ذبح ہو کے بہ گیا، جو چند قطرے رہ گئے وہ دم غیر مسفوح ہے، وہ حرام نہیں۔ اچھا، اسی طرح آگے فرمائے ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت، بلکہ فقہاء کرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھا ہے اس کا پورا جسم کے تمام اعضاء سارے کے سارے حرام، پورا خنزیر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور شاہ اللہ بطیزالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بنایا مکلف، قانون کا پابند، یہ کیا کرے؟ قانون کی پاسداری کرے، اس کو دنیا میں بھی راحت ہوگی، آخرت میں بھی راحت ہوگی۔ اب انسان دنیا میں رہتے ہوئے یا تو وہ گاؤں میں رہ رہا ہے، یا قصبے میں رہ رہا ہے، یا محلے میں رہ رہا ہے، یا شہروں میں رہ رہا ہے، اس کے لیے اللہ نے قانون بنایا، قانون کی وہ پاسداری کرے اجتماعی اور انفرادی زندگی میں۔
انفرادی اور اجتماعی اکیلا ہے گھر کے اندر تو پھر بھی یہ ساری قانون کی پاسداری، اور اجتماعی زندگی ہے تو پھر بھی اجتماعی زندگی ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، فوتگی ہے، اور یہ سارے کے سارے اجتماعات ہیں، اس میں شریعت کے احکام کو ملوک خاطر رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی طبقہ رانا صاحب توجہ ہو اس میں رکاوٹ ڈالے، عمل نہ کرنے دے کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، تو ان کے لیے اللہ نے جہاد کرا کہ ہم اللہ کے قانون پہ عمل کر رہے ہیں، تم رکاوٹ ڈال رہے ہو تو پھر جناب تھوڑے نال دو ہاتھ کر اللہ کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہو، اس کے لیے رائے صاحب کیا کرنا پھر جہاد، اس شر کو دبانے کے لیے کیا ہے جہاد ہے، اور یہ پاسداری۔ تو اللہ نے یہ نظام بنایا، انما حرم علیکم المیتۃ، اس کی ہمیں پاسداری کرنا ہوگا، والدم، دم مسفوح، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ اس کی بڑی مفصل حضرات نے تفصیل لکھی ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والو نے کچھ وہ ہماری جو طبیعت سے شاہ اللہ مدد ظاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن جانوروں کو انہوں سے ہم سے مناسبت ہے اللہ نے وہ ہمارے لیے حلال کیے ہیں، اور جن جانوروں سے مناسبت نہیں ہے اللہ نے وہ ہمارے لیے کیا کر دیے حرام کر۔ اب ایک جانور حرام ہے وہ ظاہراً گندگی ہے، اور ایک جانور حرام ہے وہ ظاہراً تو گندا نہیں، باطنی طور پہ گندگی ہے، مر گیا۔ یہ اب ظاہر تو بھینس ہے، ہم اس کا دودھ پیتے رہے، گھر میں ہم نے اس کو پالا، مگر اچانک گلا گھٹنے سے وہ مر گئی۔ اب یہ باطنی طور پہ اس میں پلیدی آ گئی، اللہ کے حکم کے مطابق اس کی ناپاک۔ اور جو ہے لحم الخنزیر، اس کے لیے تو فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اے مکمل پلید، یہ ہے کیا ہے نجس ہے، یہ مکمل پلید ہے، اس کا وجود اس میں کوئی شائبہ گنجائش نہیں ہے اس کے۔ اور مفسر حضرات نے تو رائے صاحب اگر اجازت دیں تو وہ جملہ بھی کہہ دوں جو مفسر حضرات نے لکھا ہے، اگر نہ کہوں تو پھر بدیانتی ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی طبیعت میں اللہ نے اتنی خباثت رکھی ہے، اتنی خباثت رکھی ہے جو آسمان کے نیچے زمین پر کسی بھی جانور میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنے نر ہیں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے مادی سے ملاپ کرتے ہیں تو وہ اس میں ہم آہنگی سے نہیں کرتے، ایک دوسرے کو بھگائے گا تو پھر کرے گا، کتا بھی حرکت کرے گا تو دوسرے کتوں کو بھگا دے گا، نہیں میرے کلے لا کے۔ اور یہ جو خنزیر کے نر ہیں یہ باہمی موافقت سے جو اب انسان کر رہا ہے گینگ ریپ، لائن بنا فرمایا جو اس کو کھائے گا ان میں یہی خباثت آئے گی، جو اس کو کھائے گا ان میں یہی بغیرتی آئے گی۔ چنانچہ یورپ والے کوئی شخص اگر اسے عقیدت زیادہ ہی رکھتا ہے تو ناراض نہ ہو، یہ حرامی بچے وہاں سے آ رہے ہیں، یہ وہاں کی پیداوار ہے، حرامی بچے جیدہ جناب ننحال ہے جدحال ہی کوئی نہیں، اور اب تو ننحال بھی لاپتہ ہو رہا ہے۔ وہ ماں بھی چھوڑ گئی اسپتال میں، کہانی ختم، نہ ماں کا پتہ نہیں پیو کا پتہ۔ تو یہ ہے خنزیر، یہ ایک ہو گیا مردار، دوسرا ہو گیا لحم مسفوح، دم مسفوح، اور تیسرا ہے خنزیر، چوتھا وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جس پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ فقہاء نے بڑی لمبی بحث اس پہ کی ہے، مفتی حضرات نے بڑی لمبی بحث کی ہے، اور اجماع العلماء، تمام علماء کا، اہل سنت والجماعت کے علماء کا اتفاق ہے، لو قصد بذبحہ التقرب الی غیر اللہ، اگر جانور کے ذبح سے کرتے ہوئے قصد یہ ہے کہ غیر اللہ کی خوشنودی ہے تو یہ بے اتفاق امت حرام۔ خوشنودی لات کے نام، منات کے نام، یا نبی کے نام، ولی کے نام، پیر کے نام، بزرگ کے نام کہ خوشنودی اس کی مقصود ہے تو پھر کیا ہوگا، یہ اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنا۔ ہاں تو فرمایا جس طرح فقہاء نے لکھا ہے، جس طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ اکبر، اگر نام نہیں لیں گے تو شرط ہے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جانور کو جو ذبح کرنا ہے تو کیا کہنا، بسم اللہ ہی، اگر نام نہیں لیا تو وہ بغیر اللہ کے نام کے ذبیحہ کر دیا، چھری تو پھر گئی، وہ کیا ہوگا، حرام۔ آگے فرماتے ہیں بزرگ کہ جس طرح سے ہم نفل پڑھتے ہیں اور بسم اللہ وہ اس میں اللہ اکبر کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ پڑھ کے نفل شروع کرتے ہیں، فرض تو ہماری ذمہ داری ہے جب ہم نے نفل پڑھا تو اس کا ثواب جس کو چاہے مرضی پہنچا دیں، ایسا بات نہیں، فرض تو میری ڈیوٹی ہے،
وہ اس کا میں مکلف ہوں، میں پابند ہوں۔ آپ نے اسی ترتیب سے اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کیا، نفل کو، اس کا ثواب جس کو چاہے پہنچائیں۔ اسی طرح اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کیا، اس کا ثواب چاہے جس کو پہنچائے، اس میں کوئی کباہت نہیں۔ کہتے نہیں میں نے اپنے والد صاحب کے نام کی قربانی کی، ثواب پہنچانا نہ ہم اللہ کا، والد صاحب کو ثواب پہنچانا۔ سرکار دو عالم کے نام کی میں قربانی کر رہا ہوں، کیا مطلب؟ بسم اللہ اللہ اکبر، قرب اس کا ہے، خوشنودی اس کی ہے، اس کا جو ثواب ہے، نیکیوں کا ذخیرہ، وہ تحفہ اللہ کے نبی کو بھیج رہا ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیج رہا ہوں، والدین کو بھیج رہا ہوں۔ کوئی شوہر فوت ہو گیا تو بیوی کہتی ہے بیٹے اپنے ابو کے نام کی جناب، تو یہ یعنی ثواب اس کے نام، اس کی نام اللہ کا ہے، اس کی خوشنودی نہیں ہے کہ وہ ہم سے راضی ہوتے، نہیں، رضا کسے لینی ہے، خوشنودی کس کی ہے؟ تو میں نے کہہ دیا خلاصہ، اگر خوشنودی غیر اللہ کی ہے تو اس کا ذبیحہ وہ اگرچہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پڑھا پھر بھی حرام۔ اس پہ میں نے کہا بڑی تفصیل ہے۔ غالباً حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بچے اور بچی گڑیا کا کھیل کھیل رہے تھے، ہری حسن گڑیا کا کھیل، انہوں نے کھیل کھیلتے کھیلتے ان کی شادی کی تقریب بنا دی، یہ میرا گڈا ہے تمہاری گڑیا ان کے نکاح کر دے، اور اس کے اوپر جناب جانور بھی ذبح کر دیے، ہاں جانور ذبح کر دیے، وہ چوریاں تو منڈے ہوں گے نا، جانور ذبح کر دیا۔ اب یہ مسئلہ آ گیا کہ یہ جو جانور بھی ذبح ہوا ہے گڑیا اور گڑیا کے نام پہ، گڑیا اور گڈی کے نام پہ، اس کا کھانا جائز ہے نہ جائز؟ تو اس وقت کے علماء نے کہا یہ بالکل بتوں کی طرح غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا، یہ حرام، یہ اللہ کے نام پہ نہیں، یہ کیا ہے؟ بڑی اس کی تفصیل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، وہ جانور جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہے اور شرعی طریقے سے ذبح ہوا، ثواب جس کو مرضی پہنچائیں، امام الانبیاء کو، حضرت علی کو، حسنین کریمین کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، جس کو مرضی پہنچائیں، کوئی مذائقہ اور قباحت نہیں ہے۔ اور اگر قرب اور خوشنودی غیر اللہ کی ہے تو پھر وہ حرام۔ اب یہ نیت کرنے والا اسے پوچھا جائے۔ آگے فرمایا، اور اس میں اللہ جل جلالہ و والوں نے امام الانبیاء کے ذریعے سے ہمیں راستے خود متعین کر دیے کہ وہ جناب نے کیا کرنا ہے، بدعت کو فروغ دینے کی ضرورت نہیں، صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ اب ہمارے ہاں صدقے میں بھی پھر گڑبڑ کر دی۔ حضرت فاطمہ کے نام کی نظر یاد ہے کہ انہوں جناب بوٹیاں ہی کھان کے بندے نہیں کھا سکتے، 22 رجب کے کنڈے ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں پکانا، اندھیرے میں بانٹنا ہے، یہ کہاں سے طریقہ آ گیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں ہی کو دینی ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ تصدق بدرہمہ و دینارہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دینار کا صدقہ کر دو، درہم کا کر دو، دن کے اجالے میں کرو، رات کے اندھیرے میں کرو، پہلی تاریخ کو کرو، 11ویں کو کرو، جب مرضی کرو، بس بات ختم، جب تمہیں سہولت متعین کرنے کا کام۔ اور اس کو ایک مخصوص حیات میں فروغ دینے کا کیا مطلب؟ ہمارے ہاں جناب نے مخصوص طریقے جناب نے ابو علی کلندر کے نام کا ہے تو اس میں جناب سیویاں ہی پکانی ہیں، کھیر نہیں پک سکتی، کسوردہ جناب نہیں وہ فلودہ بھی نہیں چلے گا، نہیں سیویاں ہی چلیں گی، یہ کہاں سے آ گئی کہ فلاں چیز ہی صرف ہوگی، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو یہ متعین کرنا نا۔ تو فرمایا ہاں یہ 4 چیزیں حرام، فمن اضطر غیر باغ، ان 4 حرام کے باوجود اگر کوئی شخص بے قرار بے چین ہو جائے، حلال چیز کوئی دستیاب نہیں ہے، لاچار ہو جائے، بالکل جان برلب آ جائے، تو جان بچانے کے لیے غیر باغن، بغاوت بھی نہ ہو اس کے ذہن میں، تجاوز بھی نہ ہو، بقدر نمک زندگی بچانے کی مقدار میں 2 لقمے کھا لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا اسمانی کا یہ کوئی گناہ۔ ہاں شرط یہ ہے غیر باغن ولا عادل، اس کو حلال نہ سمجھے، اگر حلال سمجھے گا تو بغاوت کر رہا ہے، ولا عادل رج کے نہ کھاوے، تجاوز نہ کرے، اتنا کھا لے جس سے زندگی چل جائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اب کھانے والا کہے گا یہ تو اللہ نے حرام کیا، اب کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے حلال کیا نا، اور جس نے حلال کیا حرام کیا وہی پابندی اٹھا رہا ہے۔ تو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرو۔ آگے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے اتارا کتاب میں سے۔ یہ چند آیات پہلے بھی کتمان کا موضوع آیا، یہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، اور پہلے سپارے میں بھی آیا
کہ یہودی وہ کتمان حق کرتے ہیں. ان کا کتمان حق سے حق چھپانے سے مراد مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کتاب میں نشانیاں موجود ہیں، یہ حق چھپا رہے ہیں، بیٹوں کی طرح جانتے یہ چھپا رہے ہیں، یہ حرام ہے. اور ایک کتمان حق میرا اور آپ کا ہے، پتہ ہے، یہ واضح ہے، قرآنی احکام. مگر میں چوری صاحب جڑے میں نگرانے دیں عید بقرعید میں سوٹ بھی لے آ کے دیں، تنخواہ تو بعد بھی جناب کچھ ہیں، گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں، حج عمرے بھی کراتے ہیں. اگر یہ بات میں نے کہہ دی ان کے خلاف جائے گی، یہ کتمان حق یہ بھی حرام. اور فرمایا کیا قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام اس کو پہنائی گی، جو کتمان حق ہے، جو حق بات کو چھپا رہا ہے. یہی فرمایا اللہ جل جلالہ امر والوں نے، اگر تمہارے ذمے گواہی دینا آ جائے تو اس کو چھپانے کی اجازت نہیں. گواہی نہیں دیں گے، جتنا مرضی دیانتدار ہو وہ حق کا بول بالا کر ہی نہیں سکتا جب تک صحیح گواہی نہ ہے. تو گواہی بنیاد حق کو، وہ عدل کو قائم کرنے کے لیے وہاں بھی یہی لفظ ہے کہ گواہی ولا تکتموا الشہادہ، چھپانا فإنہ آثم القلب، یہ ہاتھ سے اس نے کوئی جرم نہیں کیا، پاؤں سے نہیں کیا، آثم القلب، یہ دل میں قلب میں گناہ کر رہا ہے جو حق کو چھپا. آنکھی دیکھیا بول 10 آگے فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جو حق کو چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے اتارا ہے کتاب میں حلال اور حرام. اور آگے فرمایا ایک جرم اور کرتے ہوئے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے ذریعے ثمن قلیل خریدتے ہیں، پیسے لے کے ناجائز فتوے دیے جا رہے ہیں، پیسے لے کے ناجائز جملے کہے جا رہے ہیں، شریعت کو چھپا کے غیر شریعت کو ہدیے. ایک ہوتا ہے عدالتوں میں رشوت اور فتاوی، وہاں جناب لی فتوا خانوں میں کیا ہے، وہ ہے ہدیہ اور تحفہ. اے مولوی صاحب جناب تواڈے واسطے گفٹ جُتی ہے، اے امامہ تواڈے واسطے لیندا ہے، اے چوگا تواڈے واسطے لیندا ہے. ہے مولوی صاحب دی اتھوں جناب لی قلم کے اندر جنبش آ گئی، حرکت آ گئی، ہے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خریدتے ہیں اس کے ذریعے ثمن. اب رائے صاحب کہیں گے تھوڑے پیسے، یا زیادہ دے دیں پھر گزارش ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری دنیا کل متاع دنیا قلیل، ساری کائنات، ساری دنیا کا سامان میری نگاہ میں سارا ہی قلیل، سارا ہی قلیل ہے. ٹنو من سونا بھی دے دیں تو وہ سمجھ قلیل ہی ہے، کثیر ہے ہی نہیں. آگے فرمایا اولئک، یہ جرم کرنے والے کتمان حق اور مفادات کے تحت، دام دراہم و دنانیر کے تحت مسئلے کو بدلنے والے، اولئک ما یاکلون فی بطونہم، یہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے، یہ اپنے پیٹوں میں. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ میں شاید آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، بس ایک آدھی منٹ میں سنا دیتا ہوں. علماء سو نے، درباری اور سرکاری ملاؤں نے کہا بادشاہ کے لیے ریشم کا لباس شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے بر صغیر کا فرمان روا ہے، یہ جائز ہے. ان کا جی احتیاطاً وہ جو بادشاہ کے بیٹوں کے بھی جناب استاد ہے ان سے بھی ذرا پوچھ لو. ان کے پاس فتویٰ گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ میں جمعے کے دن دستخط کروں گا، جمعے کی نماز کروں. اور جمعے کے دن اب جناب دہلی کی شاہی مسجد بھر گئی کھینچا کھینچی. یہ وہ زمانہ نہیں تھا جب کبھی کبھار وزیر اعظم آتے تھے، ہر جمعے کو بادشاہ بھی آتا تھا جمعہ پڑھنے. ساڈے یہاں تو بہت بڑی بڑی تصویر لگتی ہے کہ رب تو احسان کر دیتا، اج نے تراوی پڑھ لی، اج نے عید پڑھ لی. گورنر صاحب کی تصویر آن رہی ہے شاہی مسجد میں، گورنر صاحب کے ساتھ وہ ساڈے تے احسان کرن دے. نہیں پڑھے گا تب کیا مطلب فائن لگے گا، تیرے کو کچھ نہیں ہونی، تیری ذمہ داری نہیں ہے. وہ میڈیا اس کو جناب نے بڑا مستحب کر رہا ہوتا ہے، بڑا اجاگر کر رہا ہوتا ہے، بہت بڑا نیک ہے جنہیں نماز پڑھ لی، باقی نمازیں کتنے. آج وہ جناب نے ہیلی کاپٹر میں نماز پڑھ لی، وہ تصویر آ رہی ہے، تو باقی نمازیں کتنے. قوم نو الو بنا دینا، قوم بھی ساری بڑی عجیب ہے ہی نہیں، قوم ہے ہی نہیں، سب کے سامنے سب کا کردار ہوتا ہے. ساڈے کو پوچھو تھی آپس میں شروع کر دیا، تھی جناب کاروبار کے بعد دسو، تھی جناب فرنیچر دیا گلا دسو، آپ پوچھا گے پھر دسا گے پوچھنا ہوگا، ہو جاتی ہے نماز. اچھا فرمایا ولا ہاں ملا جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سرکار دو عالم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ہاتھ میں سونا لے کے ایک ہاتھ میں ریشم لے کے میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور میری امت کی خواتین کے لیے جائز ہے.
اور فرمایا جس چیز کو اللہ نے حرام کیا جو اس کو حلال کرنے کی کوشش کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور ان کے نکاح بھی ختم ہو گئے۔ والسلام، یہ ملا جیون کا فتویٰ ہے۔ دوبارہ کلمہ بھی پڑھو پہلے، میں نکاح نہیں ہونا، یہ ملا جیون کا فتویٰ ہے۔ اندازہ لگا یہ ہے کہ حق بات کو چھپایا، شہزادوں کا استاد ہے، انہوں نے کہا نہیں جی تھوڑی روٹی کھاتی حلال کرنی ہے۔ اور فرمایا یہ اپنے پیٹوں میں، قرآن نے 2 جگہ کہا ہے غالباً، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ تمام چودھری جو رسم کل میں وراثت کے تقسیم سے پہلے اسی کے گھر سے پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں، وہ یتیم کا مال کھا رہے ہیں، اس میں مولوی عمر ہے وہ بھی حرام کھا رہا ہے، رائے صاحب بیٹھا ہے تو وہ بھی حرام کھا رہا ہے، حاجی برکت بیٹھا ہے تو وہ بھی حرام کھا رہا ہے، ملا بھی شاہی مسجد کا خطیب بیٹھا ہے تو وہ بھی حرام کھا رہا ہے۔ میں نے جملے پہ غور کرنا، رسم کل کا وہ ختم جس میں وراثت تقسیم نہیں ہوئی اور اسی کے گھر کا کھانا پکا ہے جس میں یتیموں کا مال ہے۔ اور اگر میرا بھائی فوت ہوا، رسم کل بدعت اپنی جگہ پہ ہے مگر وہ دے کے میں نے پکائی، وہ جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ بہتر یہ تھا کہ غریبوں کو دو، ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کس کو کھلاؤ، غریبوں کو۔ امیر اس کھانے کا حقدار، اگر امیر نے کھا لیا تو حرام نہیں کھایا، حرام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فوت کی میرے بھائی کی ایک کھانا میں نے پکایا، فوت کی میرے چچے کی ایک کھانا اس کے بیٹوں نے پکایا، میں نے پکایا، رواج کے تحت سمجھ لیں، جیسے مرضی سمجھ لیں، اور ایسا وہ کھانا کیا ہے، جائز ہے۔ تاہم ثواب زیادہ میت کو کب ہوگا، کس کو کھلائیں، غربا کو، یتیموں کو، مساکین کو، اور اس سے بھی زیادہ بہتر ثواب ہے کہ کچا کھانا ان کو دیا جائے، اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کو رقم دے دی جائے، اپنی ضرورت کی جو مرضی چیز دے لو۔ ہم نے رسم ہی میں محدود کر دیا، دیکھ ہی کھڑکنیاں نے پتہ چل رہے جناب لی کہ وہ سرمایہ چھٹ گیا ہے کہ وہ سرمایہ جو کچھ خرچہ ہو رہا ہے۔ خیر، تو یتیموں کا مال، یتیموں کا مال، ہاں۔ اور دوسرا فرمایا وہ جو کتمان حق کر کے کھاتے ہیں اور پیسے کے بعد مسئلہ بدل کے کھاتے ہیں، یہ بھی حرام کھا رہے ہیں۔ اور صدا رہے سب توجہ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن سے بات نہیں کرے، محبت یا گلنا اللہ، کتاب تو ہوگا، صدا کے جملے تو ہوگا، لے جاؤ ان کو جہنم، یہ نہیں ہوگا کہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ جا میرے بندے میری، آ جا میرے بندے میری جنت میں آ جا، یہ خطاب نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ آگے اور جملہ سنیں، ولا یزکیہم، اور اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ وہ مسلمان جو گناہ کی حالت میں مر جائے، جہنم میں جا کے اپنی سزا بھگت کے اس کا تزکیہ ہوگا، اس کا کیا ہوگا، سزا ختم ہو گئی، تزکیہ یہ ہے پھر جنت میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کا تزکیہ بھی نہیں۔ غور کریں، میں نہیں کہہ رہا، ولا یزکیہم، اس جرم کا ارتکاب کرنے والا ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا، ان کی سزا کی معافی بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ آگے فرمایا یہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے، گمراہی کو خریدا بدلے ہدایت کے۔ میں نے قرآن اتارا، نبی بھیجے، علماء کے بعد آئے تو ہدایت لے لو، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو لی۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سودا کیا، سودے میں ہدایت دے دی اور گمراہی لے لی، سنت کو چھوڑا، بدعت کو لے لیا، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑا اور نافرمانیوں کو لے لیا۔ اور دوسرا کیا جرم کیا، یہ تو سودا دنیا میں، اور آخرت میں کیا کیا انہوں نے، مغفرت کو چھوڑا، جہنم سے چھٹکارے کا نام مغفرت ہے، جنت ملنے کا نام مغفرت ہے، اس کو چھوڑا، عذاب کو لیا۔ دنیا میں کیا کیا، ہدایت کو چھوڑا، گمراہی کو لیا، اور آخرت میں عذاب کو لیا اور مغفرت کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فما اصبرہم علی النار، اور کیا ہمت کی تم نے، کیا جسارت کی تم نے، کیا صبر ہے تمہارا، کیا آگ کو قبول کر رہے اور ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو لے رہے ہو، کوئی عذاب کو لے رہے ہو مغفرت کو چھوڑ کے، ہائے افسوس۔ اور یہ کیوں ہوا، بے شک اللہ نے کتاب کو اتارا ٹھیک ٹھیک، قرآن موجود ہے، راہ ہدایت کا سامان ہے، قرآن میں ضابطۂ اخلاق ہے، پیغمبر کے زمانے سے لے کے قرب قیامت تک، قیامت کے آخری لمحات تک اس میں ہر چیز موجود ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے کتاب کو اتارا ٹھیک ٹھیک، اور انہوں نے کتاب میں اختلاف کیا۔ کس میں اختلاف کیا، وہ ایک عربی زبان میں گڑبڑ کر کے کتاب میں اختلاف کر رہے ہو تو اس کتاب پہ اللہ کے نبی نے عمل کیا، وہ عمل دکھلاؤ۔
صحابہ کا عمل ہے، ابو بکر کا، عثمان کا، علی کا، یہ جناب 20-25 سالہ دور خلافت کا دور ہے، اس پہ عمل ہوا، اس میں تھا۔ یہ محرم آیا کہ نہیں آیا ان کے زمانے؟ ربیع الاول آیا کہ نہیں آیا ان کے زمانے؟ بلکہ وہ فیس بک پہ ریسم میں ایک عجیب گفتگو سن رہا تھا پرسوں، اچانک میں نے کھولی تو اس میں ایک مولوی صاحب کی تقریر چل رہی تھی۔ وہ کہتا ہے جی اشہر حرم کون سے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم، 3 مہینے اکٹھے، ایک رجب کا مہینہ۔ تو مہینوں کی عظمت کے اعتبار سے ربیع الاول بڑا ہے یا 4 مہینے بڑے؟ بول نہیں رہے۔ قرآن نے کہا اربعۃ، وہ تو مہینے ہیں نا، 10 میں سے 12 کھولیں۔ یہ قمری اعتبار سے بھی 12 مہینے، شمسی اعتبار سے بھی 12 مہینے، اور ہمارا جو مقامی حساب ہے یہاں کا وہ بھی کتنے مہینے؟ اور یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے 12 مہینوں کی تقسیم کی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، کتاب میں۔ کب سے ہے؟ جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ پھر ان میں اربعۃ حرم، 4 مہینے عزت والے، 4 مہینے۔ ان عزت والوں میں ربیع الاول کا مہینہ ہے نہیں۔ اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ میں نے اپنے نبی کو کس مہینے میں پیدا کرنا، یا تو اللہ ربیع الاول کو اس میں رکھ لیتے، یا اللہ تعالیٰ ربیع الاول کو چھوڑ کے ان 4 مہینوں میں اللہ کی اپنے نبی کی ولادت کر لیتے۔ اب ہم نے ان 4 مہینوں کو چھوڑ کے اس مہینے کے اندر جو خلافات نبی کے زمانے میں نہیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی صدی تک نہیں، 6ٹھی صدی کے بعد جو رواج ہوا ہے، اور پاکستان کی سرزمین پہ اگر ایسا ہم ناراض نہ ہو تو ہمارے ایک نیک شریف صدر مملکت ضیاء الحق امیر المومنین نے فروغ دیا۔ یہ سرکاری طور پہ سارا بنایا گیا، سرکاری طور پہ خرچے نکالے گئے، جبکہ علماء محققین کسی لائبریری میں چلے جائیں، سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیں، سیرت کی کتابوں میں جو مضبوط قلم اٹھایا ہے سیرت کے نامہ نگاروں نے، وہ کہا ہے کہ 9 ربیع الاول ولادت ہے۔ 12 کو مثال کہتے تھے۔ اس مجلس میں ہم میں سب سے بڑی عمر والے حاجی برکت صاحب دامت برکاتہ تشریف فرمائے، آپ جانبداری سے بتائیں آج سے 40 سال پہلے 12 ولادت کہتے تھے کہ 12 وفات کہتے تھے؟ رائے صاحب کو بھی اس زمانے کا شعور ہے، کچھ مجھے بھی، کیا کہتے تھے؟ اب یہ کیا ہے؟ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے ٹھیک ٹھیک کتاب کو اتارا، اور کتاب کی جناب صاحب 6 پیغمبر اس کا عملی نمونہ ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی نے جو تشریح کی ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ کتاب میں اور تعلیمات نبویہ میں اختلاف کر کے دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اللہ جل جلالہ و منوالو پوری امت کے مسلمانوں کو بالعوام، بالعموم، اور امت کے علماء کو بالخصوص تعلیمات الہیہ، تعلیمات نبویہ میں گڑبڑ کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کتمان حق سے اللہ محفوظ فرمائے، حق سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، زمین و آسمان کا خالق ناراض نہ ہو، جس کے قبضے میں جنت ہے، جس کے قبضے میں کہنے والے کی موت و حیات ہے، جس کے قبضے میں اس کا نفع اور نقصان ہے، وہ نالا نہ ہو، سارے ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ناراض ہونے والے کچھ نہیں دیں گے، اور ان کے ناراض ہونے کے بعد وہ بہت کچھ دے گا۔ اللہ جل جلالہ و منوالو ہر مسلمان کو ملی حمیت اور غیرت نصیب۔